یہ تجھ کو پیار سے اپنا بنا کے ماریں گے، نئی یزید ہے بانی پلا کے ماریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم ایچ آر ٹی وی۔ پہلے بڑی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں آپریشن کیسے شروع ہوا۔ اس ویڈیو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں آپریشن کیسے اور کب شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پورے اس احتجاج کو چونکہ ہم نے گراؤنڈ سے کور کیا ہے تو میں اس پورے جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے میں نے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جب 26 نمبر چونگی پہ پہنچی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اور بہت ہیوی قسم کی وہاں پہ تیاریاں تھی جو انتظامیہ کی طرف سے۔ اور اس احتجاج میں یا وہاں پہ جب یہ احتجاج پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ اگر ہم چاہے تو 5 منٹ میں رینجر سے فائر کروا کے ان کو بگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے 5 منٹ بعد ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور 15 سے 20 لوگوں کی زخمی ہونے کے اطلاعات آئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے چونکہ وہ 2 دن سے اسی چیز کے ساتھ ٹرین ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہ رکاوٹیں عبور کیے، ان کنٹینرز کو ہٹایا اور وہ ڈی چوک کی طرف روا دباتے اور وہ بڑے مشکل سے ڈی چوک میں پہنچے۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ڈی چوک میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تھی، اب تک رپورٹس آئی ہے یا جو نیوٹرل اوپینین اس وقت سامنے آئے 70 سے 80 ہزار کے درمیان میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، جن کو ٹکل کرنے کے لیے پورے ملک سے 40 سے 50 ہزار لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ 60 سے 65 ہزار شل اب تک رپورٹس کے مطابق جو ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ وہ ان پہ فائر ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے۔ پھر وہاں پہ ہم نے بڑے اچھے ماحول میں، ہم نے اچھے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاک آرمی کی جو ایک دم کیا بار بار یہ لگا رہے تھے کہ ہم نے پاک آرمی کو حکم دیا ہے وہ گولی چلائیں گے، لیکن وہاں پہ وہ چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیسے ڈی چوک میں پہنچے وہ آرمی اور سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کے ساتھ گل مل گئے۔ تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان تھے ان کو ایک چیز جو 26 نمبر میں ان کو لگی تھی کہ شاید ریاست ہمیں ریاست کی طرف پہ ڈیل کریں گی، حالانکہ ریاست ماں کی جیسے ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جب وہ چیز تھوڑی سی چینج ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لگا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو یہ ڈیل کرے، مذاکرات کرے یا ان سے پوچھے کہ آپ کے مطالبات کیا ہے۔ لیکن پھر وہاں پہ ہم نے دیکھا اللہ بھی جب آپ کو کسی کے سامنے بے عزت کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں لازمی چھوڑتے ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں بھی لکھی جائے گی اور جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے ظالم لوگ ہیں۔ پھر ایک ویڈیو ہمارے سامنے گزری کہ ایک بندہ کنٹینر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیا، وہ نماز پورے ہونے سے پہلے اس بندے کو وہاں سے گرا دیا گیا اور پھر وہ بندہ ہسپتال میں جاں بحق ہو گیا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہاں سے یہ چیز شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں ہمیشہ سے جو قیادت کا فقدان ہوتا ہے وہ سامنے آیا۔ ہم نے بھی جتنے لوگوں سے بات کی تھی وہاں پہ بھی یہی چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پہ احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے قیادت نہیں تھی، صرف بشرا بی بی اور علی امین گڈھپور صاحب موجود تھے جن کو یہ چیز شاید سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ریاست میں کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ پھر ان لوگوں نے چونکہ پیچھے کا راستہ لے لیا اور واپس مڑ گئے ڈی چوک کی طرف سے، تو کارکنان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ساتھ واپس آنا شروع ہو گئی۔ پھر رات کو شام جیسے اندھیرا شروع ہو گیا تو وہاں کی لائٹیں بند ہو گئی، تو وہاں پہ یہ اندازہ ہو گیا تھا میڈیا کے دوستوں کو بھی، ہم بھی تھوڑا وہاں پہ سائڈ پہ نکل گئے، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے یا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو زور زبردستی بندوق کے زور پہ ان کو روکنا ہے۔ تو وہاں پہ تقریباً جو ڈی چوک کا ایریا ہے 3 سے 4 کلومیٹر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کچھ شیلنگ کی وجہ سے، کہ بہت بڑی تعداد میں شیلنگ ہو رہی تھی تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ یہ سینٹوریس یا ڈیوارسن یہ جو ایریا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی جو مین اسٹرینتھ تھی وہ وہاں پہ آ گئی۔ پھر ڈی چوک سے یہ لوگ یہاں پہ آ گئے اور رات کے 11:30 بجے جب ہم دوبارہ وہاں پہ کور کرنے کے لیے گئے تو اس کے بعد یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، تو وہاں پہ بلو ایریا کے تمام مارکیٹ کے لائٹس بند کر دیے گئے اور وہاں پہ آپریشن شروع کر لیا۔ حالانکہ وہ لوگ اس وقت ڈی چوک سے بہت دور تھے، ڈی چوک کا جو ایریا تھا وہ اس وقت خالی ہو گیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ڈیل کرنا ہے، زور زبردستی کرنی ہے، بندوق چلانے ہیں، تب جا کے وہ آپریشن شروع ہو گیا۔ پھر وہاں پہ جو ہم نے حالات دیکھے ہیں
آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی احتجاج میں پاکستان چھوڑ دنیا کی کسی بھی احتجاج میں ایسے حالات نہیں دیکھے کہ ان کو کس طرح ڈیل کیا گیا، کیسے لوگ گر رہے تھے، فائر لگ گر رہے تھے ان کو، اور جو لوگ وہاں سے پھر نکل سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ جتنی بھی طاقتور ہو، آپ جتنی بھی بہادر ہو، آپ کو پھر وہاں پہ آپ نہیں روک سکتے تھے۔ ایک فائر جو اس طرح فائر کر رہے تھے، یقین کریں مجھے لگ رہا تھا شاید امریکہ افغانستان میں طالبان کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کی جب فائرنگ وہاں پہ شروع ہو گئی تو بہت سے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی گاڑیاں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل گئے، اس کے بعد جو گاڑیاں وہاں پہ رہ گئی ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا، جو مین کنٹینر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا، جو لوگ ہاتھ آئے وہ گرفتار ہو گئے۔ تو اس کے بعد اب تک یقین کریں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس چیز کو کیسے آپ لوگ کے سامنے ایکسپلین کروں، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے بات کروں۔ اس کے بعد ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے اس نظام کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ حکومت اور نظام اگر چونکہ یہ احتجاج پورے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا، بی بی سی آپ دیکھ کے، الجزیرہ آپ دیکھ کے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے باہر کے چینلز اس کو کور کر رہے تھے، اگر ان کے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں یہ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں، یہ اپنے عوام پہ گولیاں چلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنی کرسی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے جو قبائلی علاقات میں کے پی میں تھے، بلوچستان سے بہت پہلے 10-15 سال سے پہلے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم نہیں مانتے تھے، ہم جیسے لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو، آپ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن اگر اسلام آباد میں جب ان کو لگا کہ ہماری کرسی خطرے میں ہے، یہاں پہ یہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں پہ آج تک کیا نہیں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس احتجاج کو چونکہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے اس ملک کا، اس پاکستانی عوام کا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس احتجاج کو لے کے کامیاب کون ہوا، فتح کس کی ہوئی ہے، ناکامی کس کی ہوئی ہے، شکست کس کی ہوئی ہے۔ شکست اس نظام کو ہوئی ہے، شکست پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی ہے۔ کامیاب کون ہوئی ہے؟ کامیاب بھی ہوا ہے ایک وہ طاقتیں کامیاب ہوئی ہے جو کے پی بلوچستان میں تھے، جو کے پی اور بلوچستان کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اسلام آباد آپ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام آپ کو نہیں مان رہا، آپ کو مجبوری ہے ان کی، آپ کے معدنیات، آپ کے گیس، آپ کی بجلی کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، نہیں تو وہ آپ کو سگے نہیں مان رہے، وہ آپ نے خود دیکھ لیا۔ ایسی طاقت ہے جو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد آپ کا نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں یہ اسلام آباد ہمارا ہے، لیکن نظام نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام آباد تب تک آپ کا ہے جب تک آپ ہمارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاؤ گے، ہمارے سامنے بات نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کلپس آئے ہیں، یقین کریں جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک میرا کلیگ ایک کلپ بنا رہا تھا، 40 سے 45 پولیس والے ایک لڑکے کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آنکھیں نیچے کریں، اور آپ یقین کریں کہ وہ ایک واحد بندہ وہ ڈنڈے برداشت کر رہا تھا، وہ اپنے آنکھیں نہیں نیچے کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑے نعرے لگا رہے تھے لوگ جو آ رہے تھے کہ عمران خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، جو نعرے لگا رہے تھے وہ آج شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد، اس وقت رپورٹس نہیں آ رہی ہیں لیکن بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس ملک کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا میں اگر آپ کو بتا دوں کہ کتنی منافقت اس احتجاج کو لے کے کی گئی تھی، کہ جس وقت انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر دے رہے تھے کہ لوگوں پہ فائر کیا جا رہا ہے، لوگ گر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس وقت پاکستانی میڈیا ہمیں بتا رہے تھے کہ شرپسندوں سے علاقے کو کلیئر کرا لیا گیا، شرپسند اپنے جوتے، اپنے کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس وقت اس ملک میں جتنی بھی آوازیں ہیں ان کو دبانے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لعنت ہو کہ آپ جا کے پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کسی سے بھی آپ بات کرتے تھے اس کا سب سے بڑا گلہ یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ لیڈرشپ کوئی نہیں تھا، وہاں پہ تھے تو کارکنان تھے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے عمران خان صاحب کے حکم پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بیڈ روموں سے ایک دوسرے کو میسج کر کے اس احتجاج کو ان لوگوں نے کال آف کیا ہے، اور وہ یہ امید لگا رہے تھے کہ چیف جسٹس سو موٹو لے لے اور اس احتجاج میں جو ظلم ہو رہا تھا، جو لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اس کا نوٹس لیا جائے۔ لیکن آپ کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ 26ویں ترمیم ہو چکا ہے، اب چیف جسٹس اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس نہیں لے سکتا، تو آپ کے غریب عوام کے، اس پاکستانی ملک کے عوام کے وہ کیسے نوٹس لیتا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔